پاکستانی میڈیا ہم مضافاتیوں کو باور کراتا ہے کہ اہل شہر خواتین کے حقوق کے سلسلے میں بڑے حساس واقع ہوئے ہیں۔ خوشی کی بات ہے، تعلیم یافتہ اور مہذب لوگوں سے یہی توقع کی جا سکتی ہے، مگر غلط فہمی انہیں یہ ہے کہ ہم اجڑ دیہاتی عورتوں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جناب والا، یقین فرمائیں کہ ہم آپ کے ہاں مذہب خواتین کی طرف سے گھریلو ملازمہ کسی معصوم طیبہ پر بہیمانہ تشدد سے اتنی ہی رنجیدہ ہوتے ہیں جتنے آپ ہم ان گھڑوں کے مختارہ مائی کے ساتھ غیر انسانی سلوک پر دل گرفتہ ہوئے تھے اور کئی روز تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ جیسے آپ یہاں کسی بٹا خشت پر مزدوری کرتی مظلوم عورتوں کی دستاویزی فلم بناتے خون کے آنسو روتے ہیں، اسی طرح ہم بھی وہاں جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم دیکھ کر کلیجہ تھام لیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ آپ کی طرح ہم بھی حقوق نسواں کے معاملے میں اتنی ہی سنجیدہ ہیں جتنی انتہا پسندی کے خاتمے پر ہماری حکومت۔ ہمارے ہاں صنفی مساوات پر اپنے صابر مسلی کی مثال لے لیجیے۔ اس کے بالوں میں چاندی اتر آئی تو ہم نے پوچھا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ صابرو نے مختصر مگر جامع جواب دیا، شادی کیسے کروں خان جی، جو کچھ میں مزدوری سے کماتا ہوں کچھ اپنی اور والد بزرگوار کی چرس لے آتا ہوں اور باقی ماں جی کی افیون۔ صابرو نے اس سلسلے میں کبھی صنفی امتیاز نہیں برتا بلکہ والدہ محترمہ کی دوائی پہلے حاضر کرتا۔ سنا ہے کہ آپ اہل شہر بھی صنفی مساوات پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور بیگمات کی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے دلوں میں صابرو جیسی تڑپ رکھتے ہیں۔ قابل فخر بات ہے، مگر ہمارے بارے میں اپنی غلط فہمی دور فرما لیں کہ ہم ان بھاگ بریوں سے ناروا سلوک روا رکھتے ہیں۔ بلا شبہ آپ تہذیب یافتہ اور شائستہ مزاج واقع ہوئے ہیں، خواتین کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، ان کی فنکارانہ اور ادبی صلاحیتوں کو کھل کر خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کو ماڈلنگ، ایکٹنگ اور کمپیئرنگ کے ذریعے اپنا آپ منوانے کے بھرپور مواقع فراہم کرتے ہیں، ان کے خیرہ کن فیشن شوز منعقد کراتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے بینرز اور پوسٹرز لگاتے ہیں، معاشرے میں صنفی امتیاز کے خلاف جلوس وغیرہ نکالتے ہیں اور اس نیک مقصد کے لیے نت نئی NGOs بھی بناتے رہتے ہیں۔ آپ لوگ خواتین کو برابری کی سطح پر ملازمتیں بھی فراہم کرتے ہیں جس سے دفتروں کا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے اور آپ دفتری امور خوب دل جمی سے انجام دیتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ماحول آلریڈی خوشگوار ہے۔ یہاں خواتین صدیوں سے کھیتوں، کھلیانوں، مویشیوں کی حویلیوں، کھڈیوں اور کولگوں میں ہم مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ صبح کاذب سے لے کر رات تک دیہاتی عورت برابری کی سطح پر جتنی جان کا مشقت کرتی ہے وہ دختران شہر تو کیا خود آپ مردوں کے لیے بھی ممکن نہیں۔ شہر کی ذہین مصور خواتین خوبصورت دیہی زندگی کی پورٹریٹس بناتی ہیں جن میں دیہاتی عورتیں سرسبز لہلاتے کھیتوں کے درمیان بل کھاتی پگڈنڈیوں پر پانی کے دو دو گھڑے سروں پر اور ایک ایک بغل میں اٹھا کر جاتے ہوئے بڑی پرکش لگتی ہیں۔ تاہم ان فن پاروں کی نرم و نازک تخلیقاروں اور انہیں آرٹ گیلریوں میں دلچسپی سے دیکھنے والیوں کو ان بل کھاتی پگڈنڈیوں پر تین تین گھڑے اٹھا کر 10 قدم چلنا پڑے تو انہیں لگ پتا جائے۔ ہمیں اپنے ملک کی پرعزم اور باصلاحیت خواتین پر فخر ہے جنہوں نے وطن کا نام روشن کیا، جیسے بے نظیر بھٹو جو ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، شرمین عبید چنائے جس نے اپنی فلم پر آسکر ایوارڈ جیتا، ملالہ یوسف زئی جو کم عمر ترین نوبل انعام یافتہ ہے، ڈاکٹر مہرین فاروقی جو آسٹریلیا کی پہلی مسلمان خاتون رکن پارلیمنٹ بنی، ڈاکٹر ثانیہ نشتر جس نے عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کے لیے ووٹنگ میں یورپین امیدواروں کو شکست دی، زینت بی بی جسے ردی کاغذ سے بایو فیول تیار کرنے پر ملکہ برطانیہ نے ینگ لیڈیز ایوارڈ سے نوازا، فوزیہ مرزا جسے وائٹ ہاؤس میں چیمپئن آف چینج کا ایوارڈ ملا، ڈاکٹر سارا سعید جس نے اعلیٰ کارکردگی کی بدولت یونیورسٹی آف کیمبرج سے انعام حاصل کیا،
شاندانہ وہی جسے غیر معمولی تعلیمی قابلیت پر نیو یارک میں فلک صوفی اسکالرشپ ایوارڈ ملا۔ آرکیٹیکٹ یاسمین لاری جس نے جاپانی فوکو اوکا ایوارڈ جیتا۔ شازیہ رضوی جسے پرائڈ آف امریکہ پرومیننٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سعیدہ امارہ جس نے ٹیلنٹنگ انٹرنیشنل ڈیزائنر ایوارڈ حاصل کیا۔ مائرہ خان جسے بھارت میں ووگ بیوٹی ایوارڈ ملا۔ فائزہ نقوی جسے عالمی ہیومینٹیرین ایوارڈ سے نوازا گیا، اور مونا پرکاش جسے لندن میں کامن ویلتھ ایوارڈ ملا۔ ہمیں ملک کی 70% دیہی آبادی کی ان کروڑوں بے نظیروں، شرمین عبید چناؤں، ملالہ یوسفزئیوں، میرین فاروقیوں، ثانیہ نشتروں، سارہ سعیدوں، یاسمین لاریوں، شازیہ رضویوں، زینت بیبیوں، سعیدہ اماروں، مائرہ خانوں اور مونا پرکاشوں پر بھی فخر ہے، جو نسل در نسل کھیتوں اور کھلیانوں میں اپنی گراں قدر خدمات انجام دے رہی ہیں، مگر کوئی ایوارڈ تو کجا، انہیں آج تک پینے کے لیے صاف پانی سے بھی نہیں نوازا گیا۔ یقیناً عالمی ایوارڈ حاصل کرنے والی پرعزم خواتین کو آپ اہل تہذیب کی سپورٹ حاصل ہے، جس کی بدولت انہوں نے ملک کا نام روشن کیا۔ ثانیہ ذکر دیہاتی خواتین کو بھی اپنے مردوں کی بھرپور حمایت حاصل ہے، اور انہیں مشقت کے میدان میں مردوں کے ساتھ برابری کے حقوق حاصل ہیں۔ ملک کا نام تو وہ بھی خاموشی سے روشن کر رہی ہیں، مگر ان کے مقدر میں بجلی سے لے کر تعلیم تک کوئی روشنی نہیں۔ ان کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ گزشتہ چند برسوں میں یہاں انسانی ترقی پر کھربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں، یا پاکستان میں کرپشن کم ہوئی ہے اور یہ سرمایہ کاری کے لیے بہترین ملک بن گیا ہے۔ اگرچہ آپ کے ہاں خواتین کے خلاف تیزاب گردی، زیادتی، تشدد اور جنسی طور پر ہراساں کرنے کے اکو دوکا واقعات ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ادھر بھی کبھی کبھار غیرت کے نام پر قتل، ونی، اغوا اور جبری شادیوں کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ تاہم مجموعی طور پر حالات و واقعات کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں شہری اور دیہی خواتین صنفی مساوات کے سنہرے اصول کے تحت اپنے اپنے شعبے میں بلا خوف کام کر رہی ہیں۔ البتہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صنفی امتیاز ہمارا طور امتیاز نہیں، تو ورلڈ اکنامک فورم کے گلوبل سروے کے مطابق صنفی امتیاز برتنے والے 144 ممالک کی فہرست میں وطن عزیز کا نمبر 143واں کیوں ہے؟ کہیں یہ کوئی عالمی سازش تو نہیں؟